الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز سامعین، درس حدیث شریف میں ہم نے کل حدیث پاک بیان کی تھی کہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی کہ آپ نے فرمایا، یا غلام انی اعلمک کلمات، میں تمہیں کچھ باتیں بتا رہا ہوں، انہیں تم محفوظ کر لو، انہیں تم سیکھ لو، یاد کر لو۔ نمبر 1، احفظ اللہ یحفظ کا، کہ تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ حدیث کے اگلے کلمات ہیں، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، کہ تم اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرو، اپنے رب کو اپنے سامنے پاؤ گے، اس کے احکامات کی پابندی کرو، اس کے دین کے اوپر عمل کرو، اور جس طرح اس نے حکم فرمایا ویسے اگر بندہ زندگی گزارے تو رب کا کرم قدم قدم پہ نظر آئے گا، اس کی رحمت آپ کو اپنی زندگی میں شامل حال نظر آئے گی، اور ہمیں لگے گا کہ ہاں واقعی یہاں پر مجھے اللہ کا ساتھ مل رہا ہے۔ صرف شرط اتنی ہے، جیسے اس نے فرمایا ویسے زندگی گزارنی ہے۔ کسی بزرگ نے خوبصورت بات کہی کہ 2 باتوں سے صرف بچو۔ نمبر 1، حرام کام سے بچو، حرام کام سے بچو، اور حرام کھانے سے بچو۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کی دعا کو رد نہیں فرمائے گا۔ حرام کام سے بچو اور حرام کمانے سے بچو، یوں سمجھ لیں، کوئی حرام کام نہ کرے اور حرام کمائے نہیں، یہ 2 اہم بات ہے۔ نماز بعد کی بات ہے، اگر آپ نماز نہیں بھی پڑھتے یہ ایک اور بات ہے، لیکن اگر صرف آپ کیا حرام کھاتے نہیں اور حرام کماتے نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پہ اتنا کرم فرماتا ہے کہ اگر بندہ اللہ سے مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خالی نہیں جانے دیتا۔ نماز پھر اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ آ جاتا ہے کہ حرام کمانا نہیں، حرام کھانا نہیں، پھر اس پر مستزاد نور علی نور یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں، آپ عبادت کریں، آپ بندگی کریں، پھر نیکی کا رستہ اختیار کریں۔ پھر اس کے بعد سرکار نے فرمایا، اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی مانگو اللہ سے مانگو، اور وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی مدد حاصل کرو تو اللہ سے کرو، یعنی اپنے دل میں اللہ کا جو یقین ہے، اللہ کا تصور ہے، اتنا مضبوطی کے ساتھ پیدا کر لو، تو اللہ تبارک و تعالی جب تم اس سے مانگو گے تب تمہیں تمہاری بات سنے گا بھی صحیح، اس کا جواب بھی دے گا۔ قرآن پاک میں کتنا خوبصورت کلمات ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا، اذا سألک عبادی انی فانی قریب، اے محبوب جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں کہ میں کہاں ہوتا ہوں تو ان کو بتاؤ انی قریب، میں یہیں کہیں ہوتا ہوں، میں تمہارے قریب ہوتا ہوں، میں تمہارے آس پاس ہوتا ہوں، تم میں اور مجھ میں فاصلہ کوئی نہیں ہے۔ ابھی دنیاوی بادشاہوں عہدے داروں کے درمیان اور ہمارے درمیان پھر بھی رستے میں رکاوٹیں اور حجاب آ جاتے ہیں، لیکن اس سے رابطہ کرنا ہے، ہاتھ منہ دھو، وضو کرو، اس کے گھر میں آؤ، 2 رکعت آپ نفل کی نیت کرو اور آپ اللہ کے ہاں پہنچ گئے ہو۔ اتنا آسان رستہ ہے، اتنا اس نے جو ہے وہ اس مسئلے کو آسان کیا ہے کہ اس نے فرمایا فإنی قریب، میرے بندے اور میرے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تم آؤ تو صحیح اس کے در پہ۔ تو کہا کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب بھی مجھے پکارنے والا پکارتا ہے میں اس کی ہر پکار کا جواب دیتا ہوں، ہر پکار کا، اپنے اندر یہ یقین پیدا کر کے اس کو جو ہے وہ پکارنا چاہیے۔ پھر فرمایا وَعْلَمْ، جان لو، ان الامة لو اجتمعت علی ان ينفعوک بشیء، یہ حدیث پاک کے بہت ہی زبردست کلمات ہیں، بہت زبردست کلمات، کہ اگر انسان کے اندر یہ قوت ایمان و یقین پیدا ہو جائے، انسان در در کی ٹھوکریں کھانے سے بچ جاتا ہے، انسان لوگوں کے آگے جھکنے سے بچ جاتا ہے۔
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جان لو ان الامت لو اجتمعت، اگر ساری کی ساری انسانیت اکٹھی ہو جائے، الا ان ينفعوک بشیء، اس بات پر کہ وہ تمہیں کسی بات کا فائدہ پہنچا دیں، تو فرمایا لم ينفعوک، تمہیں ایک ذرا بھی فائدہ نہیں دے سکتے۔ سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں یہ نیت کر کے کہ اس کو فلاں فائدہ پہنچانا ہے، تو حضور نے فرمایا وہ تمہیں ایک ذرا بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، الا بشیء قد کتبہ اللہ لک، ہاں بس اتنا فائدہ پہنچے گا جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ وہ جو بھی تمہیں فائدہ دیں گے نا، اگر وہ کاتب تقدیر کے ہاں لکھا ہوا ہوگا، بس اتنا فائدہ پہنچائیں گے۔ اور پھر فرمایا وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، اور اگر سارے مل کر تمہارے کچھ بگاڑنا چاہیں تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ کتنا بڑا یقین ہے، کتنا بڑا ایمان ہے۔ لوگ ایسے اس کے آگے جھکتے، اس کے آگے جھکتے، اس کی منت کرتے، اس کے ترلے کرتے، اگر میں نے اس کو کچھ کہہ دیا میرا جو ہے نا نقصان ہو جائے گا، میرا جو ہے وہ میری جاب ختم ہو جائے گی، میرا فلانا ختم ہو جائے گا۔ پاپا یہ سب باتیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اس سے پیچھے اگر آپ قرآن و حدیث سے جڑیں، آپ کے اندر ایمان و یقین ہو، تمیز اپنی جگہ ہے۔ تمیز کا ہمیں حکم ضرور ہے، کہیں آپ کام کر رہے ہیں تمیز سے کریں، اخلاق سے کریں، اقدار سے کریں، وہ ایک الگ فیکٹر ہے۔ لیکن یہ جو کہا گیا کہ آپ ڈر ڈر کے، جھک جھک کے، جھجک کے ساتھ آپ جو ہے نا وہ مرے پڑے ہوں اور بندے کو خدا سمجھ کے جی رہے ہوں، تو ہمیں اس چیز کی تعلیم نہیں دی گئی۔ جس بندے میں ایمان آ جاتا ہے وہ بندوں سے ڈرنا چھوڑ دیتا ہے، اتنی بڑی بات ہے۔ جس بندے میں ایمان، شرط یہ ہے کہ ایمان ہو۔ انگریزی کا محاورہ مشہور ہے بی آنیسٹ بریو، ایماندار بنو بہادر بن جاؤ۔ تو ایمانداری اور بہادری کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ بے ایمان بندہ بزدل ہوتا ہے، ڈرپوک ہوتا ہے۔ جو بے ایمان بندہ ہو، جھوٹا بندہ ہو، وہ بزدل ہوتا ہے۔ اگر آپ ایماندار ہیں اور پھر سچے ہیں، آپ کسی سے بھی نہیں ڈریں گے۔ یہ ایک بڑی بات ہے۔ تو کہا کہ لم یضروک الا بشیء قد کتبہ اللہ علیک، بس وہ جو تمہاری تقدیر میں اگر کچھ ایسا لکھ دیا کہ اس کو یہ نقصان پہنچنا ہے، تو اگر کوئی تمہیں نقصان پہنچ رہا ہے تو بس اتنا ہی پہنچ سکتا ہے۔ حدیث کے آخری الفاظ ہے، فرمایا رفعت الاقلام وجفت الصحف، جو لکھنا تھا لکھا جا چکا، قلم بند کر دیے گئے، صحیفے خشک ہو گئے، صحیفے ٹھپ دیے گئے، اب اس کے اندر کیا مزید آنا ہے کیا نہیں، اس کے حوالے سے انسان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب ایک طرف جو ہے وہ یہ حدیث پاک ہے کہ جس کے اندر ہمیں یہ ایمان سکھایا گیا ہے، تو دوسری طرف یہ بھی ضرور ہے، یہاں سے ایک تقدیر کا مسئلہ بھی شروع ہوتا ہے۔ تو تقدیر کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، تو اس حدیث کا اور پھر تقدیر کا آپس میں کس طرح جو ہے وہ مطابقت ہوگی، انشاءاللہ کل کے درس میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن